کر رہی ہے تو میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑوں کو، بچوں کو اس کی اہمیت و افادیت کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ جمعیت کے لوگ، یہ علماء کتنا بڑا انتظام آپ کے لیے اور ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کا جو فرض ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، حق کے تربیت، حق کے تعلیم، دین کا سکھانا، شوہر کے لیے لازم ہے اپنی بیوی کو سکھائے بنیادی تعلیم، اپنے بچوں کو تعلیم دے، قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ اس میں یہ بات آ گئی کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہیں دین اور ادب سکھا کر، تعلیم دے کر، یہ اسی کا انتظام ہے۔ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کا ایک انتظام کیا جا رہا ہے یہاں کہ آپ کے بچوں کو دین سے جوڑا جائے۔ آج ہمارے یہاں گناگو مسائل ہیں، بہت سارے بگاڑ، میں نے ابھی عرض کیا، شبہات اور شہوات کے فتنوں کی یلغار ہے، اور ان کا سب سے پہلا نشانہ، پہلا رخ مسلمان قوم اور اس میں نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے اور دیکھ رہے ہیں، تجربات ہے کہ میڈیا ہو، حکومتیں ہوں، دنیا کے جتنے بھی تعلیم ہو، تربیت کے مراکز ہوں، ہر جگہ سے مسلمان لوگوں کے عقائد کو، ان کے اعمال کو بگاڑنے، دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین کے نشانات کو مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی حجاب کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، نصاب تعلیم ایسا بنایا جائے جس کو وہ لوگ خوبصورت نعرہ دے کر سیکولرزم کہتے ہیں۔ سیکولرزم یعنی لادینیت، اور اس کے ضمن میں بہت سارے خوبصورت نعرے۔ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے، تعلیم کے نام پر بھی، تعلیم کے نام پر خوبصورت نعرے لگا کر۔ اور یہ بات تحقیق کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ سیکولرزم اور یہ سب دعوے، نعرے ڈھکوسلے ہیں۔ ان کے ضمن میں صرف اسلام اور مسلمانوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، باقی دوسروں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک برقع لوگوں کو برداشت نہیں ہے، یہاں ہندوستان میں عالمی سطح پہ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، مسجد کے میناروں پر اعتراض ہے، اذان کی آواز پر اعتراض ہے، اسکارف پر اعتراض ہے، ان کے یہاں عجیب و غریب تضاد پایا جاتا ہے۔ خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے زہریلے ماحول میں جہاں انسان کی انسانیت کو اسلام سے دور کرنے کا مطلب ہے انسانیت کو سے دور کرنا، اصلی دین، اصلی انسانیت سکھاتا ہے، ایسے جہاں کوشش ہو رہی ہے، وہاں ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی، ان کے دین کی کتنی کوشش کرنی چاہیے، اس دین کی، اس دینی علم کی کتنی اہمیت ہے۔ میں پھر سے دہراؤں کہ آج ہمارے یہاں علم دین کی اہمیت و افادیت پر مسجدوں میں، مدرسوں میں تقریر ہوتی ہے، مانتا کوئی نہیں ہے، بلکہ میں تو بہت جرات کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ جو ادارے چلانے والے، تقریر کرنے والے ہیں، پریکٹیکل لائف میں یعنی عملی زندگی میں وہ بھی نہیں مانتے، ان کے یہاں بھی ترجیحات دنیا اور دنیاوی امور کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا دنیا داری اور دوسرے مذاہب کا مادہ پرستی کا اثر غالب آ چکا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، ہماری تاریخ دیکھیں، قرآن کے واقعات دیکھیں، قرآن کے بیانات دیکھیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ جتنا آپ کا علم بڑھے گا اتنے عالم بنتے جائیں گے، اتنا اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا۔ اگر ایک آدمی ڈگری ہولڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ عالم نہیں ہے قرآن کے معیار پر۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ جتنے علم والے، دین کا جتنا علم ہوگا اتنے مسلمان ہوں گے۔ اسی لیے پہلی وحی میں کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جتنا آپ کو معلوم ہوتا گیا اتنا آپ مانتے گئے، اتنے اسلام میں آپ آگے بڑھتے گئے۔ فرائض، حقوق، واجبات، منہیات، ممنوعات، ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ آپ امی تھے لیکن آپ کو قرآن دیا گیا، قرآن کا علم دیا گیا، پھر اولین و آخرین کا علم دیا گیا، لیکن آپ کو دعا سکھائی گئی وقل رب زدنی علما۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے یہاں تھوڑا موڑا دو کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور آج کل موبائل کا، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ گوگل پہ سرچ کر کے کوئی روایت، دو چار روایت دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتوں میں، کچھ مسئلے میں بعض تحقیق پڑھ لیتے ہیں، دو چار فتوے سن لیا، دیکھ لیا، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں، اور کسی کی کچھ